بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہر روز ہمارے سامنے ایسی کہانیاں آتی ہیں کہ انسان کا دماغ دنگ رہ جاتا ہے۔ اب جو کہانی ہمارے سامنے آئی ہے وہ آئی ہے ایبٹ آباد سے، جہاں پہ ڈاکٹر وردہ کو ان کی اپنی بچپن کی دوست نے 67 تولے سونے کے لیے قتل کر دیا۔ لیکن یہ کہانی اتنی سادہ نہیں ہے۔ اس میں ردا جدون جو کہ ان کی دوست تھی، جس نے ایک ایسے شخص سے شادی کی جو کہ اس کی تیسری شادی تھی ردا کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ کہانی کس طرح ہوئی، کس نے قتل کروایا، اس حوالے سے بہت ہی ایکسکلوزیو سٹوریز ہمارے پاس آئی ہیں۔ اور ڈاکٹر وردہ کے والد جو کہ ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہیں، انہوں نے اس حوالے سے کیا کچھ کہا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سرفراز خان، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ سرفراز بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر بھائی۔ بھائی یہ کیا ہوا ہے؟ یہ ایک خاتون جو کہ ڈاکٹر ہے وہ قتل ہو گئی، اور اس کی فوٹیجز بھی آئی ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہوئے نکلتے ہوئے، اور مارنے والی بھی خود اس کی بچپن کی دوست، جس کے اوپر اتنا ٹرسٹ کیا کہ اس کو 67 تولے سونا دے دیا اور اس نے واپسی کے اوپر آپ کو قتل کر دیا۔ یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں راؤ صاحب، ڈاکٹر وردہ کی جو کہانی ہے وہ ابتدا میں بہت زیادہ ہمیں نارمل لگی، کیونکہ ایک خاتون ڈاکٹر لاپتہ ہو گئی اور اس کا اغوا کا جو مقدمہ ہے وہ درج کر لیا گیا۔ اور لیکن جب کڑیوں سے کڑیاں ملی تو ایسی رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی جو ہے وہ سامنے نظر آئی کہ جس میں جو 365 کا مقدمہ تھا وہ 302 کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ اور ڈاکٹر وردہ کا جو قاتل تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ اس کی جو بچپن کی دوست ہیں ردا نامی خاتون، ان کی جانب سے جو ہے وہ ان کو یہ قتل ردا کیا کا کوئی گیا۔ بیان آیا سامنے؟ دیکھیں ردا نے جو ہے وہ اعتراف جرم کر لیا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے اپنے شوہر، ایک ملازم، اور ملازم کے شوہر جس کا نام توحید ہے، شوہر جس کا نام توحید ہے، مبینہ ماسٹر مائنڈ، مبینہ تو نہ کہیں بلکہ ماسٹر مائنڈ اس کیس کا وہی ہے، کیونکہ ہاں پولیس ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک خاتون اکیلے جو ہے وہ اس طرح کی پلاننگ جو ہے وہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس میں جو اصل جو گناہ گار شخص ہے وہ اس کا شوہر توحید ہے، اور توحید جو ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ لینڈ لارڈ آدمی ہے، کپڑے کا یہ کاروبار کرتا ہے، اور ایبٹ آباد کے اندر اس کی 4 سے 5 جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی جو ہیں وہ دکانیں ہیں۔ اور جو ردا ملزمہ ہے اس نے بھی یہی بیان دیا ہے کہ جو میرے شوہر ہیں ان کو کاروبار کے اندر جو ہے وہ نقصان ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سونا جو انہوں نے ڈاکٹر وردہ سے لیا تھا وہ بینک میں رکھوا کر جو ہے وہ 50 لاکھ روپے انہوں نے بینک سے جو ہے وہ حاصل کیے ہیں۔ یہ مبینہ طور پر بیان جو ہے یہ سامنے آیا ہے ملزمہ کی جانب سے۔ کوئی لکھت پڑھت بھی تھی اس کے اوپر؟ دیکھیں لکھت پڑھت کے لیے ہی اس کو بلایا گیا تھا۔ یہ کہانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ 2023 کے اندر ڈاکٹر وردہ جو ہے وہ انتہائی قابل ڈاکٹر ہیں، اور ان کی دبئی کے اندر جو ہے وہ نوکری ہو جاتی ہے، تو وہ اسی سلسلے میں کیونکہ ڈاکٹر ہیں، اور ان کے جو شوہر ہیں ڈاکٹر وردہ کے وہ بھی ڈاکٹر ہیں، اور وہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ کوریا کے اندر جو ہیں وہ کسی ہسپتال کے اندر ڈاکٹر ہیں۔ یہ یہاں پہ ڈاکٹر تھی، ان کی نوکری دبئی ہوتی ہے، یہ دبئی پہنچتی ہیں، اور دبئی جانے سے پہلے ان کے پاس جتنا بھی زیور ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 67 تولے سونا جو تھا ان کے پاس تھا۔ انہوں نے اپنی ایک دوست جو کہ ان کی بچپن کی دوست تھی، ردا اس کا نام ہے، اس کے پاس جو ہے امانتاً رکھوا دیا، اور اسے کہا کہ میں جا رہی ہوں تو جب میں واپس آؤں گی تو آپ سے واپس لے لوں گی۔ جو خاتون خود ڈاکٹر ہو اور جس کا باپ ایئر فورس سے ریٹائر ہو، اس کے لیے سونا سنبھالنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ردا جدون نے خود اس سے یہ سونا مانگا تھا کہ یہ آپ ہمیں دے دیں، ہم بینک سے لون لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کو چاہیے ہوگا ہم آپ کو واپس ریلیز کروا دیں گے، ورنہ یہ دینے کا مقصد ہی نہیں سمجھ آ رہا۔ دیکھیں یہ تو انویسٹیگیشن کے اندر چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی کہ کیا معاملات یہ بنے ہیں، اور میری جو جہاں تک بات ہوئی ہے، کیونکہ ڈی پی او سے جو ہارون رشید صاحب ہیں ان سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ان کے درمیان جو ہے وہ لین دین نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کئی دفعہ ان کے درمیان جو ہے وہ اس طرح کا لین دین ہوتا رہا ہے، اور یہ کوئی چھوٹے خاندان نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ وہاں کے ایبٹ آباد کی ایلیٹ برادری جو ہوتی ہے نا یہ ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ردا جو ہے وہ جدون فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اور جو وردہ ہیں
ٹھیک ہے، اس وہ جو مقتولہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے والد صاحب جو ہیں وہ پاک فضائیہ کے جو ہے وہ ریٹائرڈ آفیسر ہیں، اور دوسری جانب جو ملزمہ ردا ہیں ان کے جو شوہر توحید وحید ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو ہے وہ ایک پراپر بیک گراؤنڈ ہے ایبٹ آباد کے اندر، اور وہ کاروباری شخصیت ہیں، اور اربوں روپے کی وہاں پر جو ہے وہ ان کی وہاں پر جائیدادیں بھی ہیں۔ چلے گا کہ وہ جو اجرتی قاتل انہوں نے منگوائے وہ ان سے پہلے کتنی دفعہ وہ خدمات لے چکے ہیں؟ نہیں، یہاں لیکن پہ جو خبر میرے پاس آئی ہے کہ جو ڈاکٹر وردہ کے والد ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا سارا پیسہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے پہ لگا دیا، کیونکہ اسے پرائیویٹ میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بنایا گیا تھا، اور اپنی تمام جمع پونجی میں نے اس کے اوپر لگا دی تھی۔ لیکن ابھی جو ہمارے پاس میرے خیال سے مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ رضا جدون کا جو خاوند ہے وہ تو ایک ایلیٹ کلاس سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ایئر فورس میں رہ چکے ہیں ان کے والد ڈاکٹر وردہ، یہ مجھے کوئی مڈل کلاس سے لگ رہے ہیں۔ نہیں، خود مڈل کلاس کے ہیں، لیکن جو ان کے شوہر ہیں وہ کوریا کے اندر جو ہیں وہ ڈاکٹر ڈاکٹر وردہ ہیں، کے جو خاوند ہیں، ڈاکٹر وردہ کے جو خامند ہیں وہ کوریا کے اندر ڈاکٹر ہیں، اور ان کا تعلق بھی جو ہے وہ ایبٹ آباد سے ہے، اور ایبٹ آباد کی بہت بڑا خاندان جو ہے اس کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں وہاں پہ۔ ڈاکٹر وردہ کی عمر کتنی تھی؟ ڈاکٹر وردہ کی عمر تقریباً 40 سال ہے، اور ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے ان کا اور ایک جو ہے وہ ان کی بیٹی ہے۔ اس کا مطلب ردا کی بھی اتنی ہی عمر ہوگی کیونکہ بچپن کی دوست ہے۔ بالکل، ردا کی بھی جو ہے وہ اتنی عمر ہے، اور ردا نے جو ہے وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی کی جس کی پہلے 2 دفعہ جو ہے وہ شادی ہو چکی ہوئی ہے، اب یہ اس بندے کی جو ہے وہ تیسری شادی ہے، اور اس کی جو ہے یہ پہلی شادی تھی یہ، اور یہ پراپر پری پلانڈ طریقے سے جو ہے وہ اس کو دبانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی، اور جو ملزمان تھے جن ملزمان سے ان کا قتل کروایا گیا ہے وہ کوئی عام ملزم جو ہے وہ نہیں تھے، بلکہ ان کے اوپر پہلے بھی جو ہے وہ قتل اور منشیات کی متعدد FIRs جو ہیں وہ درج ہو چکی ہیں، لیکن اس کیس کے اندر بھی جو ہے وہ ہمیں پولیس کی نااہلی سامنے نظر آئی ہے، کیونکہ 4 دسمبر کو یہ واقعہ ہوتا ہے، اور واقعے کے بعد جب لوکیشنز لی جاتی ہیں ڈاکٹر وردہ کی، تو جب لوکیشنز پہ پولیس موقع کے اوپر پہنچتی ہے جہاں پر ڈاکٹر وردہ کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہوتا ہے، ایک زیر تعمیر گھر جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہاں پر جب پولیس پہنچتی ہے تو پولیس وہاں سے 3 ملزمان کو جو ہے وہ حراست میں لیتی ہے، ٹھیک ہے، جن میں سے مرکزی ملزم جو ہے، پھر میں آپ کو ایک حیران کن چیز بتاتا ہوں۔ ہاں، میں آپ کو ملزمان کے نام بتا دیتا ہوں نا، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور اسی سٹوری کے اوپر جو ہے وہ SHO جو زبیر تنولی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسی کیس کے اندر معطل بھی ہو گئے پھر، اور جب وہاں پر پہنچا جاتا ہے تو شمریز، ندیم اور پرویز جو ہیں وہ موقع کے اوپر موجود ہوتے ہیں، اور SHO صاحب جو ہیں ان کو اریسٹ کرتے ہیں، اریسٹ کرنے کے بعد ان کو تھانے لے کر آتے ہیں، جب تھانے لے کر آتے ہیں تو پھر ایک اعلیٰ شخصیت کی جو ہے وہ کال آتی ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو ویسے ہی اٹھا کے لے آئیں تو لہٰذا آپ ان کو چھوڑ دیں۔ اعلیٰ شخصیت کی ضمانت کے اوپر ان تینوں ملزمان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ اعلیٰ شخصیت کا نام نہیں بتا رہے، ابھی وہ نام جو ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے، سامنے آ ہی جائے گا، ایک دن نہیں تو دوسرے دن پولیس تفتیش کے اندر وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، لیکن جب DPO کو اس بات کا علم ہوا تو وہ سخت برہمی کا انہوں نے اظہار کیا، اور انہوں نے فوری طور کے اوپر جو ہے وہ SHO کینٹ زبیر تنولی کو جو ہے وہ معطل کر دیا، اور کیس کی تفتیش جو ہے وہ خود شروع کر دی۔ جب کیس کی تفتیش انہوں نے خود شروع کی، اور اس کیس کے اندر جو لوکیشنز ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، کیونکہ ڈاکٹر وردہ کو ملزمہ ردا جو ہے وہ DHQ ہسپتال سے لے کر سب سے پہلے جو ہے وہ جدون پلازا گئیں، جدون پلازا سے جو ہے وہ خاقان کالونی ہے وہاں پہ جہاں پہ یہ ملزمہ کا گھر تھا جو کہ زیر تعمیر تھا، نیا بن رہا تھا، وہاں پہ لے کر گئیں، اور وہاں پہ یہ تینوں ملزمان جو ہے وہ پہلے سے ہی موجود تھے، وہاں پر ڈاکٹر وردہ کو جو ہے وہ بدردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد ڈاکٹر وردہ کی لاش جو ہے وہ کیری ڈبے کے اندر ٹھنڈیانی جنگل کے اندر جو ہے وہ پھینکی گئی۔ ان تمام لوکیشن سے ملی ہے نا 1 گھنٹہ 10 منٹ کے اندر ڈاکٹر وردہ کو قتل کرنے سے لے کے اس کو دفن کرنے تک کی واردات مکمل کی جا چکی تھی۔ یہ اتنے پروفیشنل لوگ ہی کر سکتے ہیں یہ کام، یہ پروفیشنل لوگ کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو مرکزی کردار ہے شمریز، جو پہلے دن ہی پکڑا گیا تھا، اور ایک اعلیٰ شخصیت کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا گیا، وہ ابھی تک نہیں پکڑا گیا، اس کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اسی بات کے اوپر جو ہے وہ DPO ہارون رشید جو ہے وہ برہمی کا اظہار کر رہے ہیں SHO کے اوپر۔ انہوں نے SHO کو سسپینڈ بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے یہ ملزم جو ہے یہ بھاگا ہے۔
اور آج اگر اسی رات کو ایس ایچ او صاحب ان ملزمان کو نہ چھوڑتے تو آج تمام کے تمام ملزمان جو ہے وہ حوالات کے اندر ہوتے اور ان کا ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہوتا. 4 لوگ جو ہیں وہ ابھی تک اس کے اندر گرفتار ہوئے ہیں. ایک تو جو ان کی دوست ہیں ردا, ان کے خاوند توحید, اور ایک ان کا ملازم ہے پرویز, اور ایک ندیم. یہ 4 لوگ جو ہیں یہ ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں. اور اصل اجرتی قاتل نکل گیا ہے. اصل اجرتی قاتل شمریز جو ہے وہ ابھی تک فرار ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اور میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو سول سوسائٹی ہے نا, اس نے اس کیس کے اندر بڑا ہی اہم کردار ادا کیا ہے, کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کے دوست یار سرکل وغیرہ سارا کچھ ہوگا. دیکھیں اگر یہ واقعہ جو ہے سنا یہ ڈاکٹر بھی بہت اچھی تھی, بہت اچھی ڈاکٹر تھی, یہ مریضوں کی بہت زیادہ خدمت کرتی تھی, اور آس پاس جتنے بھی ان کے گھر وغیرہ تھے, ٹھیک ہے, وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے پاس آتے تھے, کیونکہ قریب ہی گاؤں بھی ہیں, تو ان گاؤں کے جو لوگ تھے وہ بھی اس کے پاس آ کے جو ہے وہ دوائیاں دیتی تھی, ان کو مشورے جو ہیں وہ دیتی تھی, اور بہت ہی نیک خاتون یہ سمجھی جاتی تھی. لیکن جو ان کی دوست تھی ڈاکٹر ردا, وہ اصل میں جو ہے وہ اپنے شوہر کے بہکاوے میں آ گئی. اور جو میرے خیال سے دیکھیں, چاہے جس کے بھی بہکاوے میں آئے, تو آپ مجھے اگر کسی کو قتل کرنے کے بارے میں کہیں گے تو میں اتنا معصوم ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا, ہیں, یا میں اپنے آپ کو ایک انسان کو, آپ مجھے کہنا بلی کو مار دیں میں اس پہ بھی ایگری نہیں ہوں, آپ مجھے کہیں کتے کو مار دیں میں اس پہ بھی ایگری نہیں ہوں گا. کسی کو مارنا کوئی آسان بات ہے؟ دیکھیں, اور یہاں پہ مارا جا رہا ہے اپنی دوست کو, بچپن کی دوست کو, اور اپنی سپرویژن کے اندر سامنے ہے اس کے مار رہے ہیں وہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح سے توحید صاحب کا کاروبار ہے وہاں پہ, ان کا بڑا نام ہے وہاں پہ, تو جب نام شام تو بڑھ گیا اب یہاں پہ سارے کا سارا, نام تو چلا گیا, عزت بھی چلی گئی, جائیداد بھی گیا, چلی گئی, سب کچھ چلا گیا, اور جو سونا ہے وہ بھی ریکور ہو گیا ہے. وہ جو بینک میں جمع کروایا گیا تھا وہ سونا, ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ میری ڈی ایس پی صاحب سے بات ہوئی ہے, انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ سونا سارا کا سارا جو ہے وہ ریکور کر لیا گیا ہے, اور جو کیس کی تفتیش ہے وہ بھی اب جی آئی ٹی کے سپرد کر دی گئی ہے, اور جی آئی ٹی جو ہے وہ اب اس کیس کی مزید تحقیقات کرے گا, اور اس مقدمے کے اندر جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی جو دفعات ہیں وہ بھی جو ہیں وہ شامل کر لی گئی ہیں, اور کیس جو ہے وہ اب صرف اور صرف اس کیس کے اندر ایک گرفتاری جو ہے وہ شمریز کی وہ ہونا جو ہے وہ باقی ہے, اور جیسے ہی شمریز کی گرفتاری ہوتی ہے تو کیس جو ہے وہ پھر عدالتوں میں جائے گا, اور پھر اس کا ٹرائل شروع ہوگا, اور چلان جو ہے وہ جلد پیش کر دیا جائے گا. اور اس سے پہلے ہم بھول جائیں گے اس کیس کو, کیونکہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو لوگ اس کو بڑی دیر تک یاد رکھیں گے, کیونکہ تاریخ کے اندر ہمیں اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ بہت کم دیکھنے میں نظر آتے ہیں کہ 2 خواتین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ امانت میں خیانت کریں. عام روٹین کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ چیزیں لیتے ہیں, لیکن اب یہ معاشرے کی ہماری بے حسی ہے کہ اب خواتین بھی جو ہیں وہ جرائم کی دنیا کے اندر جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ جو ہیں وہ چلتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سرفراز خان. ناظرین, یہ بیسیکلی ایک ڈاکٹر وردہ کا قتل نہیں ہے, یہ انسانیت کا قتل ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ تانا دیتے ہیں کہ جی معاشرے کے اندر تو بالکل انسانیت ختم ہو گئی ہے, لیکن انسانیت ختم کرنے والے یہ لوگ ہیں. اگر آپ نے کسی کو لفٹ دینی ہے تو آپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں ڈاکو نہ ہو, یہ آپ کو لوٹ نہ لے. آپ نے کسی کو مدد کرنی ہو تو آپ کو لگتا ہے کہیں یہ بہروپیہ نہ ہو, یہ آپ کو لوٹ کے نہ لے جائے. اور یہاں پہ بچپن کے دوست کے اوپر اس طرح اعتماد کے اٹھ جانا, یہ اس طرح کی مثالیں لوگ دیں گے کسی کو بھی مدد کرنے سے پہلے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں یہ سوسائٹی کے اندر جو آپ کی آپس میں ملنساری ہوتی ہے, جو اخلاقیات ہوتی ہے, اس کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اندر تک کے لیے یاد دیجیے. اللہ حافظ.